قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس 5 جون شام 5 بجے طلب کر لیا گیا۔ سینٹ کا اجلاس شام 6 بجے ہوگا۔ صدر آصف علی زرداری نے اجلاس طلب کرنے کی منظوری دے دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار واشنگٹن پہنچ گئے۔ آج امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے۔ پاک امریکہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر گفتگو ہوگی۔ امریکہ ایران جنگ بندی مذاکرات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ افغانستان سے بڑھتی ہوئی دہشت گردی پر بھی بات ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نیو یارک میں چینی وزیر خارجہ سے ملے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی پھر پاکستان کی ستائش۔ سوشل میڈیا پر لکھا، پاکستان اور ملائیشیا کے وزراء اعظم کو فون پر عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے گفتگو میں معاہدے کے حصول کے لیے پاکستان کے مؤثر کردار اور سفارتی کوششوں کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں سے گفتگو میں ایران کا سفارتی راستہ جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ ایران کی پالیسی مسلم اور پڑوسی ممالک کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون کو وسعت دینا ہے۔ امریکہ اور ایران کا جنگ بندی معاہدے میں توسیع پر اتفاق۔ وائٹ ہاؤس نے ایکسیوس رپورٹ کی تصدیق کر دی۔ سی بی ایس نیوز کا دعویٰ، کہا ایران امریکہ میں 2 ماہ کی جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا۔ صدر ٹرمپ کی منظوری کا انتظار۔ امریکی ویب سائٹ ایکسیوس کے مطابق ایران نے امریکہ سے ایٹمی پروگرام پر مذاکرات کی حامی بھر لی۔ ایرانی مذاکرات کاروں نے سینئر قیادت سے منظوری حاصل کی۔ ٹرمپ نے جواب کے لیے 2 دن کی مہلت مانگی ہے۔ ایران کے ساتھ ابھی جنگ بندی میں توسیع کا معاہدہ نہیں ہوا، لیکن امریکہ اور ایران معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ امریکی نائب صدر جیری وینس کہتے ہیں معاہدے پر کام جاری ہے۔ یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ دونوں فریق کب معاہدے کو حتمی شکل دیں گے۔ امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ تہران کے جوہری پروگرام کو پیچھے دھکیل سکتا ہے۔ ہمیں یقین ہے ایران نیک نیتی سے مذاکرات کر رہا ہے۔ خطے میں امن کی بحالی کا مشن۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے واشنگٹن میں ملاقات کریں گے۔ پاک امریکہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر گفتگو ہوگی۔ امریکہ ایران جنگ بندی مذاکرات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ افغانستان سے بڑھتی ہوئی دہشت گردی پر بھی بات ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نیو یارک میں چینی وزیر خارجہ سے ملے۔ علاقائی صورتحال اور سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ وانگ چی نے خطے میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ ایران کے فضائی دفاعی نظام نے بوشہر میں ایک دشمن طیارے کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ، کہا واقعہ رات کے وقت پیش آیا۔ شہر میں اب صورتحال معمول پر ہے۔ امریکی حکام نے کسی بھی طیارے کے تباہ ہونے کی تردید کر دی۔ امریکی وزیر خزانہ سے جنگ بندی معاہدے کے نکات طے ہونے کا سوال۔ اسکاٹ بیسنٹ بولے، صدر ٹرمپ نے اپنی ریڈ لائن واضح کر رکھی ہے۔ ایران کے ساتھ تحمل سے کام لے رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ صدر ٹرمپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے۔ خطے میں امن کی بحالی کا مشن۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج صبح امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات کریں گے۔ اسحاق ڈار اور مارکو روبیو کی ملاقات صبح 9:30 بجے واشنگٹن میں ہوگی۔ پاک امریکہ تعلقات، خطے کی صورتحال پر تفصیلی بات چیت ہوگی۔ ملاقات میں امریکہ ایران جنگ بندی مذاکرات پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوگا۔ افغانستان سے بڑھتی ہوئی دہشت گردی پر بات ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیو یارک میں چینی وزیر خارجہ سے ملاقات۔ علاقائی صورتحال اور سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ وانگ چی نے خطے میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ The strait's going to be open to everybody. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. Saudi Arabia, UAE, Qatar, and the others, we'd like to have them immediately join and would like to have them join the Abraham Accords. It'll be historic if they do it. And we would be honest, I think those countries owe it to us. امریکی صدر نے عمان کو تباہ کرنے کی دھمکی دے دی۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں عمان کو دیگر ملکوں جیسا برتاؤ کرنا ہوگا۔
ورنہ تباہ کر دیں گے۔ آپ نے ہرمز پر ایران کا ساتھ دینے پر سخت رد عمل کی وارننگ۔ صدر ٹرمپ نے ایران سے ڈیل معاہدہ ابراہم سے مشروط کر دیا۔ کہا سعودی عرب اور دیگر ملک معاہدہ ابراہم میں شامل نہ ہوئے تو شاید ایران سے معاہدہ نہ ہو۔ تہران کے ساتھ معاہدے پر ابھی تک مطمئن نہیں ہوں۔ ایران کو انتہائی آبزودہ یورینیم چھوڑنے کے بدلے پابندیوں میں نرمی نہیں دی جائے گی۔ پاکستان کی درخواست پر ایران کے خلاف کارروائی روکی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی پھر تعریف کی۔ امریکہ نے ایرانی آبنۂ ہرمز اتھارٹی پر پابندی عائد کر دی۔ امریکی وزیر خزانہ نے ایران پر نئی پابندیوں کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ عمان خطے میں امن کے لیے تعمیری کردار ادا کر رہا ہے۔ کسی ملک کو دھمکیاں دینا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ ایران کا صدر ٹرمپ کی عمان کو دھمکی پر رد عمل۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقئی نے خلیج فارس میں امریکی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا، قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائیں گے۔ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا کہنا ہے دشمن اپنی شکست کا بدلہ لینے اور ایرانی قوم کو جھکانے کے لیے پروپیگنڈے اور اقتصادی دباؤ کے بعد ملک میں انتشار پھیلانے کی سازش کر رہا ہے۔ اراکین پارلیمنٹ باہمی اختلافات کو دشمنی میں تبدیل کرنے سے گریز کریں۔ سعودی عرب، قطر اور یو اے کی کویت میں ایرانی حملوں کی مذمت۔ تینوں خلیجی ملکوں کا کویت سے اظہار یکجہتی۔ سلامتی اور استحکام کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ کویت نے ایرانی حملے کو خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیا۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے دوست ملک کشیدگی کم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ایرانی حملے سفارتی کوششیں سبوتاژ کرنے کی سازش ہے۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کو امریکی صدر ٹرمپ کا فون۔ دیوان امیری کے مطابق امیر قطر اور امریکی صدر کے درمیان علاقائی صورتحال میں تازہ ترین پیش رفت پر گفتگو۔ امیر قطر نے علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے سفارتی حل پر زور دیا۔ صدر ٹرمپ نے کشیدگی کم کرنے کے لیے قطر کی کوششوں کی تعریف کی۔ صدر ٹرمپ نے پاکستانی ثالثی کی حمایت کرنے پر قطر کے کردار کو سراہا۔ صدر ٹرمپ نے فریقین کے درمیان رابطے بڑھانے میں قطر کے کردار کو سراہا۔ We are living in a time when the international community is confronted with multiple and interconnected crises. Pakistan and China stand united in support of just and inclusive global governance architecture. پاکستان اور چین ایک منصفانہ اور جامع عالمی نظام کے حامی ہیں۔ سلامتی کونسل میں چھوٹے اور درمیانے درجوں کے ملکوں کو مستقل اور مناسب نمائندگی دی جائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا نیو یارک میں گلوبل گورننس فورم سے خطاب۔ کہا پاک چین دوستی باہمی اعتماد، احترام اور یکساں عالمی نظریات پر مبنی ہے۔ پاکستان صدر شی جن پنگ کے گلوبل گورننس انیشیٹو کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ بین الاقوامی قوانین کے منتخب استعمال نے عالمی استحکام کو نقصان پہنچایا۔ پاکستان ایک منصفانہ، مساوی اور شمولیت پر مبنی عالمی نظام کا خواہاں ہے۔ اسرائیل کا اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے تمام روابط ختم کرنے کا اعلان۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں جنسی تشدد کے الزامات پر اسرائیل کو بلیک لسٹ کیا۔ اسرائیلی سفیر کا کہنا ہے جب تک انتونیو گوتریس عہدے پر ہیں ان کے دفتر سے رابطہ نہیں کریں گے۔ آج تک جتنے کام ہم نے کیے ہیں 73 کانسٹیٹیوشن پہ کیے ہیں۔ ہم ساتھ مل کے اسٹیبلشمنٹ کے بھی ہاتھ مضبوط کریں گے، ملک کو بھی مضبوط کریں گے۔ ہم مل کر اسٹیبلشمنٹ اور اپنے بھی ہاتھ مضبوط کریں گے۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اس لیے پاکستان کھپے کہا تھا۔ صدر آصف زرداری کا مورو میں عوامی اجتماع سے خطاب۔ کہا ہم نے آج تک جتنے کام کیے 1973 کے آئین کے مطابق کیے۔ میں نے 14 سال تک پی ایچ ڈی کی اور صرف کتابیں پڑھی ہیں۔ میں نے گوادر رپورٹ دیا اور اب یہ پاکستان کو بنائے گا۔ بلوچستان کو بھی سدھاریں گے، مسائل حل کریں گے، پاکستان کو ایسا بنائیں گے کہ آئندہ نسلوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ چمن کے زنانہ بازار میں آگ لگنے سے 7 دکانیں جل کر راکھ ہو گئی۔ دکانداروں کا کہنا ہے اپنی مدد آپ کے تحت
आग बुझाई। फायर ब्रिगेड के वक्त पर न पहुंचने से करोड़ों का नुकसान पहुंचा। वजीराबाद कोटबेला में नहाते हुए 4 बच्चियां और 4 खवातीन डूब गईं। 4 को बचा लिया गया, 1 की लाश मिली। 3 लापता खवातीन के लिए जारी रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। सुबह दोबारा शुरू किया जाएगा। पुलिस का कहना है ईद पर आई मेहमान खवातीन और बच्चियां दराए चनाब में नहा रही थीं। ईद उल अजहा का आज आखिरी रोज सुन्नत इब्राहिमी पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। गुज़श्ता रोज पेशावर में खुश खुराकों का ऊंट के गोश्त के बारबेक्यू और चपली कबाब से इंसाफ। रिवायती हुजरे में दोस्त अहबाब की बैठक, चटपटे जायकों से ईद का मजा दोबारा। लजीज खानों की खुशबू से घर भी महकने लगे। मटन पुलाव, बीफ बिरयानी, कोरमा, कढ़ाई समेत दीगर पकवानों पर हाथ साफ। दिन भर बच्चों और नौजवानों ने पार्कों में गुजारा। तफरीही मकामात पर रश। कोयटा के फैमिली पार्क में मनचलों की खूब मौज मस्तियाँ। मुर्तज़ा वहाब का कराची की सड़कों पर अर्के गुलाब छिड़काने का ऐलान। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं ताउन खत्म करने के लिए अर्के गुलाब का छिड़काव किया जाएगा। शहर की 65% शिकायत हल करने का दावा। कहा अब तक 36,500 टन अलाइशें लैंडफिल साइट तक पहुंचा चुके हैं। जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन भी मेरे साथ खड़े हैं। मेयर का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई के इंतजामात का जायजा लिया। कहा जब तक ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हो जाता टीम के साथ सड़कों पर मौजूद रहूंगा। कराची में सड़कों पर आलाइशें फेंकने पर 47 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। हमारा मुतालबा है कि ये एक आईनी ओहदा एमकेएम पाकिस्तान का था, है और रहेगा। हम इस ओहदे की बहाली से कभी भी दस्तबरदार नहीं होंगे। कामरान टिसोरी को दोबारा सिंध का गवर्नर मुकर्रर किया जाए। एमकेएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का मुतालबा। कहा गवर्नर के ओहदे से कम पर बात नहीं होगी। बजट में भी यही मुतालबा रखेंगे। गवर्नर का आईनी ओहदा एमकेएम का था, है और रहेगा। दस्तबरदार नहीं होंगे। बल्दियाती इंतखाबात से पहले तवाज़ुन कायम करने के लिए ये ओहदा वापस लौटाना होगा। पीपल्स पार्टी और सिंध के जागीरदारों ने जिद बनाकर नून लीग का गवर्नर लगवाया। फारूक सत्तार का पेट्रोल की कीमतें कम करने का मुतालबा। कहा पेट्रोलियम लेवी एक गुंडा टैक्स और भत्ता है, इसे फौरी खत्म किया जाए। हमारी पहली तो पूरी ये कोशिश है कि कम से कम बोझ डाला जा सके और हमने एक साइड पे अपने खर्चे उनको भी कम किया है, हमने अपनी डेट सर्विसिंग है उसको भी कम किया है, लेकिन कुछ खर्चे ऐसे हैं जिनको हमने हर सूरत पूरा करना है। कोशिश है कि बजट में अवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की AY न्यूज से गुफ्तगू। कहा दुनिया इस वक्त हमारी मदद को तैयार है, हमें ये देखना है मदद को इस्तेमाल कैसे करें। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। दुआ है ईरान अमरीका तनाज़ा जल्द से जल्द खत्म हो जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन। अब्राहम अकॉर्ड को तस्लीम न करने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का कहना था मसला फ़लस्तीन पर मुश्तरका मौक़िफ़ और हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जाएगा। हुकूमत फ़लस्तीन के मामले पर वाज़ेह पॉलिसी इख्तियार करे और अब्राहम अकॉर्ड को मुस्तरद कर दे। हाफिज नईमुर रहमान का PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर और असद कैसर को भी टेलीफोन। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का ईद पर आबाई इलाके बाड़ा का दौरा। इलाके के अवाम से मिले, ईद की मुबारकबाद दी। 13 मुतासरीन का वज़ीर आला की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज। वादे पूरे करने का मुतालबा। कहा 3 माह गुजर गए, मुतासरीन से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी एक रोज़ा दौरे पर पीर को पहुँच गए। FC के शोहदा के अहले खाना से मुलाकात। शोहदा के भाइयों को सरकारी मुलाजमत देने का ऐलान। न्यूयॉर्क से कराची आने वाला अमरीकी शहरी लापता। थाना शाह फैसल कॉलोनी में अमरीकी शहरी के मुबैना अगवा का मुकदमा दर्ज। कराची में ट्रैफिक हादसात में खातून समेत 7 अफराद जान बहक। न्यूयॉर्क से कराची आने वाला अमरीकी शहरी लापता। थाना शाह फैसल कॉलोनी में अमरीकी शहरी के मुबैना अगवा का मुकदमा दर्ज। मुद्दई मुकदमा मुइज़ अली ने पुलिस को बताया 24 मई को मेरा कज़न सैयद मसनद अली अपने साले जैद मुनीर के हमरा अमरीका से आया।
زید منیر 25 مئی کی رات گھر سے نکلا. اگلے صبح زید منیر کا صبح مسر علی کی اہلیہ کے واٹس ایپ نمبر پر میسج آیا کہ اسلام آباد جا رہا ہوں. میسج آنے کے بعد زید منیر کا نمبر مسلسل بند جا رہا ہے. پولیس کا کہنا ہے واقعی تحقیقات کر رہے ہیں. لاپتہ شخص کی تلاش جاری ہے. مری کے نجی اسپتال کے لیڈیز واش روم میں خفیہ طور پر خواتین کی ویڈیوز بنانے کا انکشاف. 2 روز قبل مریض کی عیادت کے لیے آئی خاتون کی واش روم میں خفیہ طور پر ویڈیو بنائی گئی. متاثرہ خاندان کی شکایت پر تھانہ مری میں مقدمہ درج. پولیس نے FIR میں نامزد ملزمان کی تلاش شروع کر دی. معاشرتی ہم آہنگی اور باہمی محبت کی خوبصورت مثال. عید قربان پر خوشیاں بانٹنے کا عزم. ہر سال کی طرح اس سال بھی احساس اجتماعی قربانی کے تحت لاتعداد خاندانوں کے لیے قربانی کا اہتمام کیا گیا. کراچی میں مستحق افراد کو گوشت تقسیم کیا گیا. مناسک حج کے 5ویں دن بھی حجاج کرام جمرات میں رمی کریں گے. مغرب سے پہلے منا سے نکل جائیں گے جس کے ساتھ حج کے مناسک مکمل ہو جائیں گے. پاکستانی حجاج کرام کی وطن واپسی کا سلسلہ 31 مئی سے شروع ہوگا. اس سال 17 لاکھ سے زائد عازمین نے فریضہ حج ادا کیا. بڑی عید کے بعد کرکٹ کے بڑے ایکشن کی تیاری. پاکستان اور آسٹریلیا کی ون ڈے سیریز کے آغاز میں 1 روز باقی رہ گیا. پاکستانی کھلاڑی آج اسلام آباد میں واقع ٹیم جوائن کریں گے. مہمان ٹیم پنڈی میں تیاریوں کو حتمی شکل دے گی. پاک آسٹریلیا پہلا ون ڈے کل ہوگا. ٹرافی کی رونمائی آج شیڈول ہے. آپ سب کو بہت 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 عید مبارک. کراچی کو پیرس انہوں نے کہا, سب کو انہوں نے کہا. یار آپ ایسا تو نہ کریں. اور میں کہ میں تگڑا بکرا لے آیا سا. کوئی ایڈا ماڑا کس طرح. بڑی عید کے رنگ ARY نیوز کے ساتھ 3 دن انٹرٹینمنٹ سے بھرپور پروگرام. باخبر سویرا, ہوشیاریاں, معصومانہ شو. دوسرے روز باخبر سویرا میں اداکارہ ہاجرہ یامین بنی مہمان. کی دلچسپ باتیں. اداکار احسن خان اور اصفر رحمان نے مارننگ شو کو لگائے 4 چاند. جہانبین میں نان سٹاپ فن. سپورٹس روم میں وسیم اکرم پر خصوصی پروگرام. ہمارے مہمان میں فیصل قریشی کے دلچسپ جوابات. نامور سیاستدانوں اور اداکاروں نے کیا وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا سامنا. انیکا نثار کے ساتھ شوبز, صحافت, سپورٹس اور سیاسی خواتین کی بیٹھک. خوشیوں اور محبتوں کے رنگ. دیکھتے رہیے ARY نیوز. سو مووی دیکھ کے آئے ہیں اور بہت اچھی مووی ہے. بہت مزہ آیا ہمیں. فلم اچھی لگی اور جو وہ لیسن دینے کی کوشش کریں ہمیں وہ سمجھنا چاہیے. ایکچولی پاکستان میں بنی ہے اور اتنے کم بجٹ پہ اتنی اچھی فلم بنی ہے. میں تو ویٹ کروں گی ٹو بی کنٹینیو کا. اور فلم بینوں کے لیے بڑی عید پر بڑا تحفہ. سلمان اقبال فلمز, ARY فلمز اور پرویز ملک فلمز کی پیشکش. فلم لو دی سانگ ریلیز کر دی گئی. پروڈیوسر اور کاسٹ فلم کی کامیابی کے لیے پرامید. کراچی, لاہور اور پنڈی کے سنیما گھروں میں فلم دیکھنے شائقین امڑ آئے.